بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوستو، اس حدیث کا آسان الفاظ مفہوم یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات جو ہے نا کہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے اصلی والد ہوتے ہیں والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہے نا کہ والدین کو چھوڑ کے نا کسی اور کو، کسی امیر زادے کو یا کسی ایسے جو ہے نا کہ اس کو اس کی اولاد بن کے اور اس کی دولت کی عیاشی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو جو ہے نا کہ اپنے باپ کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو جس شخص نے بھی جو ہے نا ایسا کیا کہ جو ہے نا کہ اس کے اگر والدین زندہ ہیں یا اس کا والد زندہ ہے، اور اس نے جان بوجھ کر کیا کیا ہے کہ اپنے والد کا جو ہے نا کہ نام جو ہے نا وہ اپنے والد کسی اور کو بتلایا، صرف اس لیے کسی محفل میں اگر بیٹھا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے والد غریب ہیں، یا میں اپنے والد کا نام بتاؤں گا، یا میں اپنے والد کی وجہ سے جو ہے نا کہ میری کوئی عزت نہیں رہے گی، تو میں جو ہے نا کیا کرتا ہوں کہ میں کسی عزت دار شخص کو بتا دیتا ہوں کہ یار میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو جب کوئی شخص ایسے جان بوجھ کے جو ہے نا اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا تو جو ہے نا اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ اس نے کفر کیا۔ یعنی کہ کفر کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ایسے جو ہے نا کہ آپ کا والد جو ہے نا کہ آپ کا جو حقیقی والد ہے وہ بھی ہے نا کہ اس کا جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو ہے نا جب آپ اس کے ساتھ جو ہے نا کہ کسی کا نام کو جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ ملاتے ہیں، یا آپ جو ہے نا اپنی والدیت جو ہے نا چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا، ایسی قوم سے جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، یعنی جو ہے نا کہ ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں کہ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم پٹھان ہیں، یا ہم جو ہے نا کہ عوان ہیں، یا ہماری یہ قوم ہے۔ تو جب جو ہے نا اپنا دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے نا اپنی قوم بدل دیتے ہیں، تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جو ہے نا دوستو، یہ جو ہے نا چیز جو ہے کہ یہ حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی 3508 نمبر، 3508 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا ہے اور اس نے کفر کیا ہے، اور جس شخص نے اپنے نسب کسی ایسی قوم سے ملایا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ کیا کرے؟ جہنم سمجھے۔ تو دوستو جو ہے نا اسی چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں، ایک سٹیپ آگے اگر ہم چل کے دیکھیں تو دیکھیں جو ہے نا ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں کہ اپنا رہن سہن، اپنا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انگریزوں کے ساتھ ملیں، جو ہے نا ہم اپنی آنے والی نسلوں کیا سکھا رہے ہیں؟ انگریزی سکھا رہے ہیں، ان کا رہن سہن کا طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی جیسے انگریز رہ رہے ہیں اس طرح آپ رہیں۔ تو جب ہم اب اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں جو کفر جو ہے نا کہ جو کافروں نے جو ہے نا اڈاپٹ کی ہوئی ہے، جو غیر مسلمانوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم اپنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، افضل امت ہے، تو اس امت سے جو ہے نا کہ ہم باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ہے نا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو نان مسلم ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان کی عادتوں کو جب اپنے جو ہے نا اڈاپٹ کریں گے اور اپنی نسلوں کو بتائیں گے، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی جو ہے نا کہ اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے جو ہے نا کہ اس قوم کے ساتھ کوئی نسب نہیں ہے، ہمارا اس قوم کے ساتھ کوئی نسب نہیں ہے۔ ہمارا نسبی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ہم ان کی امتی ہیں۔ دوستو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اپنی زندگیوں میں اپنے رہن سہن کا طریقہ، طور طریقہ جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ جو ہے نا دعا ہے کہ اللہ پاک سے جو ہے نا کہ اس پہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔